الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات کی گویائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے بعد ان کی درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، پچھلے خطبہ جمعہ میں بتلایا جا رہا تھا کہ برزخی زندگی میں لوگوں کے کیا حالات ہوں گے. ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس میں لوگوں کے گناہوں کے اعتبار سے لوگوں کی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی. ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو قرآن پر عمل نہ کرتا تھا اور فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا، یعنی فرض نماز میں کوتاہی کرتا تھا. اور دوسرا وہ شخص تھا جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلانے والا تھا. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِ. اور وہ لوگ، وہ برہنہ مرد اور عورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور جیسی ایک بلڈنگ، ایک عمارت کے اندر دیکھے جن کے نیچے سے آگ کی لپٹیں اٹھتی تھیں اور وہ چیخ مارتے تھے، چلاتے تھے. ان دو فرشتوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے اور زنا کاری کرواتے تھے. زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں کیونکہ یہ دنیا میں حرام طریقے سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ننگے ہوئے تھے. لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ننگا رکھا ہے. اور کیونکہ شرمگاہیں اکثر نیچے ہوتی ہیں تو نیچے سے ہی آگ کی لپٹیں آتی ہیں اور اٹھتی ہیں اور انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں جس سے وہ چیختے اور چلاتے ہیں. یہ زناکاروں کی سزا ہے جو برزخی زندگی ہی میں
शुरू हो जाएगी और क़यामत तक उन्हें ऐसे ही अजाब होता रहेगा, ऐसे भी वो तड़पते रहेंगे, चीखते और चिल्लाते और बिलखते रहेंगे। इस तरह की सज़ाएँ बरज़खी ज़िंदगी में ज़िनाकारों के लिए अल्लाह ताला ने मुक़र्रर कर रखी हैं। आज हमारा मामला ये है कि हमने ज़िनाकारी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। ज़िनाकारी के जितने भी असबाब हो सकते थे आज हमारे समाज में और माशरे में एकदम आम है। कोई भी ज़िनाकारी में डूब सकता है और शादी को इतना मुश्किल बना दिया, निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि शादी करने के लिए कोई सोचता है तो परेशान हो जाता है कि शादी करूंगा तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और शादी के इंतज़ार में ना जाने कितनी उम्र गुजार देता है। और ज़िना करना हो तो 50 रुपए में भी हो सकता है, 500 रुपए में भी हो सकता है, 1000 रुपए में भी हो सकता है। इतना ज़िना को हमने आसान कर दिया। लेकिन याद रखो, जो भी ज़िनाकारी करेगा, इस फेल को अंजाम देगा तो बरज़खी ज़िंदगी में ही उसे अज़ाब शुरू हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने तो फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, लोगों ज़िना के करीब तक ना जाओ, करीब तक जाने से मना किया है। यानी ज़िना के जो असबाब हो सकते हैं उन्हें भी इख्तियार करना हराम है। मिसाल के तौर पर ज़िनाकारी का जज्बा कहाँ से पैदा होता है? हम किसी खूबसूरत लड़की को देख लें और हमारी ख्वाहिश जाग उठे तो ज़िना का एक सबब है। इसलिए कहा कि किसी गैर लड़की को आप जानबूझकर देख भी नहीं सकते। बाई चांस अचानक निगाह पड़ जाए तो एक निगाह माफ़ है, दोबारा देखा तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन आज हमारे समाज और माशरे में ये भी आम है, जिसको चाहो देखो, जिससे चाहो बातें करो, जिसके साथ चाहो उठो बैठो, और हम खुद उनका इंतज़ाम करते हैं। बच्चों का कॉलेज में भेजना, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ना, फिर वो यारी और दोस्ती होना, और ऐसे करते करते ज़िनाकारी तक पहुंच जाते हैं। और बास माँ बाप ऐसे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अगर उनकी लड़की का मामला हो तो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या किया तूने, और उसको छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए अगर कोई ब्लैकमेल भी करता है उसके लिए भी राजी रहते, कोई बात नहीं, इज्जत ढकी छुपी रहे। और अगर लड़के का मामला आ जाए सामने तो कोई बात नहीं है, जवान है तो ये सब तो होता ही है, ये कह करके टाल देते हैं। लेकिन याद रखें कि जब मर जाएगा, ये ज़िना करते करते, ज़िनाकारी करते करते बरज़खी ज़िंदगी जब शुरू होगी तो उसके साथ इस तरह के मामला होंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़िनाकारी के असबाब बंद करने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं तो पहली फुर्सत में उनके निकाह की फ़िक्र करो। आज हमारे बच्चे बालिग होने के बाद कितने 15-16 साल तक ऐसे सांड की तरह घूमते रहते हैं, जो चाहें करें, और माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। उनसे कहो इनका निकाह कर दो, अरे अभी पैरों पे तो खड़े हो जाएं अपने। कब पैरों पे खड़े होंगे भाई मेरे? किसी और के पैरों पे खड़े होते हैं क्या वो? अभी चल फिर रहे हैं तो किसी और के पैरों पे खड़े ना भाई, कुछ कर लें, कुछ काम धाम करने लगे। अल्लाह ताला ने तो कहा कि आप अपने बच्चों की शादी करें, अगर उन्हें माल की ज़रूरत होगी अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार बना देगा। और देखते नहीं है वही लड़का 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, जिसे माँ बाप कहते हैं कि अभी शादी के लायक नहीं हुआ, अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अगर इश्क व आशिकी के ज़रिए से शादी कर लेता है तो वो अपनी बीवी को भी पालता है, किराए पे मकान लेकर भी रहता है, माँ बाप को भी ज़रूरत पड़ती है उनको भी देता है। वही लड़का जिसको माँ बाप कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, कैसे बीवी को पालेगा। तो मेरे भाइयों, जब एक नाजायज़ तरीके से निकाह करके ये सब कर सकता है तो आप जायज़ तरीके से अगर उसका निकाह कर देंगे तो क्यों नहीं कर सकता। मुझे इस सिलसिले में हरियाणा मेवात का माहौल बहुत बढ़िया लगा। वहाँ 12-13 साल की उम्र में अक्सर लोग बालिग हो जाते हैं
15 سال بس بہت ہے، 15 سال سے اوپر کراس نہیں کرتے، اس سے پہلے ماں باپ ان کی شادی کر دیتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی۔ اب سسٹم کیا ہے کہ جو اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے، جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو اگر پڑھ رہا ہے تو پڑھائے گا بھی، اس کی بیوی کا بھی خرچ اٹھائے گا، اس کے بچوں کا بھی خرچ اٹھائے گا، اور جب اس کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ جو بیٹا جس کی شادی اس باپ نے کی تھی وہ پھر اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یعنی آج ہمارا سسٹم کیا ہے کہ سب کچھ ہم کریں گے، جب ہم اس لائق ہو جائیں کہ اپنی بیوی کو پال سکیں، اپنے بچوں کو پال سکیں، تبھی ہم جو ہے شادی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ وہاں کیا باپ ہے، جیسے آج باپ پورے پریوار کو سنبھالتا ہے، ایسے بھائی ایک ہی تو ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے بچوں کا اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ان کا سسٹم چلا۔ الحمدللہ اس سماج میں اور معاشرے میں زنا کاری بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ بھائی جب زنا کرنے کے لائق وہ لوگ ہوتے ہیں تو شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی۔ اور ایسے ایسے لوگ ملے میری عمر کے، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، میں نے کہا بھائی اور شادی وادی ہو گئی؟ بولے ارے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہو، میرے 5 بچے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی، اتنی کم عمر میں 5 بچے، کہا ایسے ایسے ہمارے یہاں سسٹم ہے، اتنی جلدی ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، زناکاری کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہ کان فاحشہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور صراط مستقیم سے ہٹنا ہے، گمراہی ہے، اتنا بڑا گناہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ لہذا آج سماج اور معاشرے میں جو زناکاری کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے بچے یا ہم زناکاری میں ڈوبے رہیں تو پھر کل قیامت کے دن یہ معاملات ہونے والے ہیں، اور قیامت سے پہلے ہی برزخی زندگی میں یہ معاملات ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا تھا، کہا وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرُ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو آدمی دیکھا تھا جو خون جیسی نہر کے اندر غوطہ خوری کر رہا تھا، اور ایک اس نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا پتھر لے کر کے بیٹھا تھا، جب وہ اس کے پاس پہنچتا تھا تو وہ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا تھا۔ یہ شخص جو غوطہ خوری کر رہا تھا، اس نہر کے اندر تیر رہا تھا، جس کے منہ میں پتھر بھرے جا رہے تھے، یہ وہ شخص ہے جو سود خوری کیا کرتا تھا، جو سود کا مال کھایا کرتا تھا۔ سود خوروں کی یہ سزا ہے برزخی زندگی میں کہ انہیں خون کی نہر میں غوطے لگوائے جائیں اور ان کے منہ میں پتھر بھرے جائیں۔ یاد کریں وہ لوگ جو آج سود خوری میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سود کا مال کھانا اپنے لیے جائز تصور کرتے ہیں، اور انڈیا کے ماحول میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری مجبوری ہے سود لینا، اگر سود نہ لے تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خوروں پر لعنت، جو سود کا لین دین کرے ان دونوں پر لعنت، جو سود کا لکھنے والا ہے اس پر بھی لعنت، اور جو سود کے لین دین پر گواہ بنے اس پر بھی لعنت۔ یہ سب کے سب ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اور سود خور کا سب سے معمولی گناہ یہ ہے کہ یہ زنا سے بھی کہیں زیادہ بدتر گناہ ہے، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے، سود خور، سود کھانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر لوگ سود سے باز نہ آئیں تو پھر اللہ اس کے رسول سے میدان جنگ میں آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی جو سود کا مال کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے میدان جنگ میں، اور جو اللہ اس کے رسول سے میدان جنگ میں ہو تو اس کا کیا حال ہو سکتا ہے تصور کر سکتے ہیں۔ جنگ بدر کو یاد کر لیجئے کہ کیا حال ہوا کفار کا، اور بھی جنگیں، اور پھر جو اللہ اس کے رسول سے میدان جنگ میں آ جائے تو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ سود خوری بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا برزخی زندگی میں ہی شروع ہو جائے گی۔ اور آج تو سود اتنا عام ہو گیا، گاڑی نکالنا ہو تو سود لے لو، گھر بنانا ہو تو سود لے لو، اب موبائل اتنی چھوٹی چیز، اب وہ بھی سود پر ملنے لگا، ہر جگہ سود سود سود، اتنا سود کو عام کر دیا یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کہ ہماری کوئی عبادت قبول ہی نہ، کیونکہ حرام جب کھاتے ہیں تو عبادت قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔
تو سود خور اپنے اس عمل سے باز آ جائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی تباہی، برزخی زندگی میں بھی تباہی، اور قیامت کے بعد جو عذابات اس کو ہونے ہیں وہ الگ ہیں، اور وہ عذابات ایسے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ تو وہاں انسان مرے گا اور نہ صحیح سے زندہ رہے گا، بس تڑپنا ہی تڑپنا۔ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 4 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، بس اس کے بعد راحت ہی راحت یا پھر بوال ہی بوال۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب تک اپنے مقدر کا آخری نوالا نہ کھا لے مر نہیں سکتا۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، جائز طریقے سے کھانا ہے یا حرام طریقے سے کھانا ہے، حلال طریقے سے کھانا ہے یا حرام طریقے سے کھانا ہے۔ یہاں تو سود کے بارے میں تو اتنی وعیدیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، سب کو پتہ ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیچ کی ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو ان بیچ والی چیزوں میں پڑ گیا جن کے بارے میں کچھ آؤٹ نہیں کہ یہ حلال بھی ہو سکتی ہیں حرام بھی ہو سکتی ہیں، کہا جو اس میں پڑ گیا بیچ والی میں، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جائز میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ حرام میں پڑ جائے، نہیں کہا ڈائریکٹ حرام میں گیا وہ۔ تو جو اس حرام کو جانتے ہوئے حرام میں پڑے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس گناہ سے، اس عظیم گناہ سے، سود خوری، یہ لمٹ کرانا، یہ لون لینا، یہ فائنینس پہ گاڑیاں نکالنا، یہ موبائل لینا، ان سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ سودی کاروبار ہیں، سودی لین دین ہے جو کہ حرام ہے۔ اللہ اس کے رسول سے میدان جنگ میں آنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اور پھر برزخی زندگی میں ایسے لوگوں کو خون کی نہر میں غوطے لگوائے جائیں گے اور منہ میں پتھر بھرے جائیں گے، اور قیامت تک ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا اما الرجل الكريح المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خادن جہنم، اور آپ نے جو ایک آدمی دیکھا جو آگ کے پاس، جو بہت ہی بد صورت تھا، سب سے زیادہ بری صورت والا، جو ایک آگ کے پاس تھا، اس آگ کو بھڑکاتا تھا اور اس آگ کے ارد گرد چکر کاٹتا تھا، یہ مالک نامی جہنم کا دروغہ ہے۔ یہ اس کا کام ہے قیامت تک آگ کو بھڑکانا، جہنم کی آگ کو یہ بھڑکا رہا ہے، اور جہنم کی آگ پتہ ہے سیاہ ایک دم کالی کلوٹی، اس کو مسلسل بھڑکاتا رہتا ہے، اور پھر جہنم میں جہنمیوں کو سزا کے طور پر وہ آگ تیار کی جا رہی ہے۔ اما الرجل الطویل الذی فی الروضہ، اور کہا کہ وہ جو لمبا چوڑا آدمی آپ نے دیکھا تھا جو ایک انتہائی خوبصورت باغ کے اندر تھا، فإنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ واما البلدان الذی حولہ، اور وہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے آس پاس تھے، ارد گرد تھے، فکل مولود مات علی الفطرہ، وہ ہر وہ بچہ تھا جو فطرت پر انتقال کر گیا۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، کہا وہ بچے تھے جو جنت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد تھے۔ فقال بعض المسلمین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ اکرام میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ واولاد المشرکین، کہا کہ مشرکین کے بچے بھی وہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واولاد المشرکین، مشرکین کے بھی بچے وہاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، مسلمان کے گھر میں ہو، یہودی کے گھر میں ہو، کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے، بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، تو وہ بچہ جنتی بچہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے کوئی شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی بچے دنیا میں مر جاتے ہیں وہ سب کے سب جنتی بچے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچے تھے وہ بھی
سب کے سب جنتی بچے تھے، چاہے کسی کے بھی بچے ہوں۔ کہا کہ پھر اس کے ماں باپ جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، یعنی جس طرح سے ماں باپ ہوتے ہیں پھر ان کے بچے بڑے ہو کر کے ویسے ہی مذہب اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو لہذا جو بچے چھوٹے چھوٹے مر جائیں وہ فطرت اسلام پر ہی مرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو جنت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطَرُوا مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطَرُوا مِنْهُمْ قَبِيحًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ دیکھے تھے جو آدھے تو نہایت بدصورت تھے اور آدھے انتہائی خوبصورت تھے۔ پھر انہیں ایک نہر میں ڈبکی لگانے کے لیے کہا گیا، پھر وہ جب وہاں سے نکل کے آئے تو ایک دم خوبصورت ہو گئے، سب کے سب انتہائی خوبصورت چہرے والے ہو گئے۔ کہا یہ وہ لوگ تھے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال بھی کیے تھے اور برائیاں بھی کی تھی، یعنی اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، ساتھ میں گناہ بھی ان سے ہو جایا کرتے تھے، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ شرک اگر کوئی کرتے ہوئے مر گیا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے جو شرک کرتے ہوئے مر جائے بغیر توبہ کے۔ تو وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے تھے اور ان سے گناہ بھی ہو جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تجاوز اللہ عنہم، انہیں معاف کر دیا۔ لہذا آپ نے جو آدھی بدصورت والے اور آدھی خوبصورت شکل والے جو لوگ دیکھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور برے عمل بھی کیے۔ تو یہ تمام معاملات کہاں ہونے ہیں؟ برزخی زندگی میں ہونے ہیں۔ لہذا ہم غور کریں، فکر کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر ہماری موت واقع ہو جائے تو کیا ہمیں برزخی زندگی میں سکون نصیب ہو سکتا ہے، چین مل سکتا ہے؟ آج ہمارے معاملات ایسے ہو گئے کہ برزخی زندگی میں جو بھی اسباب ہیں عذاب کے وہ تمام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ نمازیں چھوڑنا ہماری عام فطرت ہے، نمازیں چھوڑنا ہماری عام فطرت بن چکا ہے۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا نہیں، یہ ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ ہمیں دنیا داری سے تو خوب مطلب ہے لیکن دین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر جھوٹ بکنا، جھوٹ پھیلانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے۔ زناکاری یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے، اور حد ہے کہ ہماری بہویں ہمارے سسروں سے ساودھان نہیں ہیں، ہماری بیویاں ہمارے دیوروں سے ساودھان نہیں ہیں، اور ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں آس پاس کے لوگوں سے ساودھان نہیں ہیں۔ اس طرح سے زناکاری اس قدر عام ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے بارش نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جہاں زناکاری ہو، جہاں سود خوری ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت برسا نہیں کرتی ہے۔ مسلسل کتنے مرتبہ بادل آئے اور چلے گئے، گرمی پڑی لیکن بارش نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سود خوری عام ہو گئی اور زناکاری عام ہو گئی۔ تو سود خوری بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے، کوئی سا بھی کاروبار ایسا نہیں جو سود سے پاک ہو۔ ہر کسی کاروبار میں لوگوں کو سود میں گھسنے کا پورا موقع رہتا ہے۔ لہذا یہ سبب ہمیں برزخی زندگی میں عذاب تک پہنچانے والے ہیں اور ہمیں تباہی اور بربادی سے دوچار کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، قبر کا عذاب برحق ہے، اور میں نے بتلایا تھا ایک حدیث کی روشنی میں کہ قبر کے عذاب کے سب سے بڑے دو اسباب ہیں۔ ایک وہ کہ انسان پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے یا پیشاب کرنے کے بعد دھوئے نہ۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز سے تو کوئی مطلب نہیں رہ گیا نا، 8 دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آتے ہیں، ہفتے بھر میں نماز پڑھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو پیشاب کر کے بعض لوگ دھلتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی پیشاب کے جو قطرے ہمارے کپڑوں میں لگ جاتے ہیں استنجا نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بھی قبر میں عذاب کا سبب بنے گا۔ اور چغل خوری یہ اس قدر عام ہے کہ 2 لوگ مل جائیں تو تیسرے کی باتیں سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہی چغل خوری ہے جو قبر میں ہمیں عذاب کا مستحق بنا دے گی۔ مثال کے طور پر آج ہمارے سماج اور معاشرے میں 2 بھائی ہیں،
بڑے پیار سے محبت سے رہتے ہیں، آپس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ ایک تیسرا آنے والا آتا ہے، اس بھائی کے پاس جاتا ہے، تیرا بھائی تو بڑا برا ہے، تیرے بارے میں یہ بکتا ہے وہ بکتا ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے، تیرا بھائی تو ایسا ہے، تیرا بھائی تو ایسا ہے۔ وہ دو بھائی جو ابھی تک ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک ساتھ کاروبار کرتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے، آپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، کاروبار الگ کر لیے، گھر بار الگ کر لیے، محض اس چغل خور کی وجہ سے۔ ایک اللہ کے بندے کے پاس کوئی چغل خوری کرنے والا آیا اور کہا کہ فلاں ابن فلاں کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا فلاں آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا۔ کہا انہوں نے دو باتیں کہیں، ان کو یاد رکھیں، بڑی اہم باتیں۔ اس نے کہا کہ بھائی شیطان کو تو ہی ملا تھا یہ آگ لگانے کے لیے، اور کوئی نہ ملا۔ اور دوسری بات، جس نے چغل خوری کری ہے، جس نے یہ میرے بارے میں ایسے الفاظ کہے ہیں، مجھے برا بھلا کہا ہے، مجھے گالی دی ہے یا مجھے کچھ بھی کہا ہے، تو اس نے پتھر پھینکا تھا اور وہ راستے میں گر گیا تھا، مجھے لگا نہیں تھا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، لیکن تو اس سے بڑھ کر ظالم ہے جس نے اس پتھر کو اٹھا کر کے مجھے زور سے دے مارا ہے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ کہ اس نے پتھر پھینکا تو راستے میں گر گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تو نے وہی پتھر اٹھا کر کے میرے مار دیا، مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ چغل خور اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسرے کا بھی نقصان کرتا ہے۔ لہذا چغل خور کو دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھو۔ یہ چغل خور کون ہے؟ یہ زور سے راستے میں پڑا ہوا پتھر جو آپ تک پہنچنے والا تھا، رک گیا تھا، اس پتھر کو اٹھا کر کے آپ کے دے مارنے والا ہے۔ تو کون ہوا یہ؟ دوست ہوا؟ دشمن ہوا۔ لہذا اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس پر دھیان نہ دیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، اس کی بات اس سے کہنا، اس کی بات اس سے کہنا، اور لڑائیں جھگڑے کروانا۔ یہ پتھر مارنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنا ہمدرد نہ سمجھیں، ان کو اپنا دوست نہ سمجھیں، بلکہ ان کو دشمن سمجھیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ چغل خور جنہیں برزخی زندگی میں بھی عذاب ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی 4878 نمبر کی روایت ہے، لما عرج بی مررت بقوم لہم اطفار من نحاس، کہ جب مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے نخون تانبے کے تھے، سخت تھے، ایک دم بڑے بڑے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، جو ان نخونوں سے اپنے گوشت نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، خون نکال رہے تھے، گوشت الگ کر رہے تھے۔ فقلت من هؤلاء یا جبریل، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے دنیا میں، اور لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت اتارا کرتے تھے۔ سماج اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت بخشی ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو احترام عطا کیا ہے، کسی کو رتبہ اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے ان کی کوئی تعریف کرنے لگ جائے، ان کو اچھا کہنے لگ جائے، اگر ہمیں کوئی ان کی برائی معلوم ہے تو فوراً، ارے اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں، میں پڑوسی ہوں، میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، تم کیا جانو، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ اس کی عزت سے کھیلتا ہے یہ شخص، چغلی کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ اپنے گوشت نوچ رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ حجرات میں یہ فرمایا کہ جو بھی چغلی کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہم مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں دنیا میں، اور قیامت کے بعد جہنم کے اندر اپنے گوشت نوچیں گے، سینہ نوچیں گے بڑے بڑے تانبے کے ناخنوں سے، اور پھر قبر کے اندر بھی ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ لہذا یہ جتنے بھی برزخی زندگی میں عذاب کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان برائیوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، ان برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے جو بھی اقدام کر سکتے ہیں، جو بھی قدم اٹھا سکتے ہیں وہ ہمیں اٹھانے چاہیے، ان کی روک تھام کے لیے، ان کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ آج سماج اور معاشرے سے
محبت اور پیار انہی اسباب کی بنا پر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہم توبہ کریں اور برزخی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کریں، برزخی زندگی میں عذابات سے بچنے کی کوشش کریں۔ قیامت تک اس طرح کے عذابات ہمیں ہوتے رہیں گے اگر ہم ان برائیوں سے باز نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر برزخی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور برزخی زندگی میں جو بھی سبب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں عذاب ہو سکتا ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر آمین۔